وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی یہی تعلیم ہے کہ اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو اچھے کپڑے پہناؤ، ان کو میک اپ کرواؤ، وہ مزارات پہ لے کر چلے جاؤ، وہاں پہ بکواس کرو، وہاں پہ ہنسی مذاق کرو. کیا یہ شریعت کہتی ہے؟ کیا یہ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم یہی سبق دیتی ہے؟ کیا صحابہ کرام کا طور طریقہ یہی تھا؟ کیا اولیاء صوفیان کرام کا یہی طریقہ تھا؟ پھر ان کے اوپر میں نے سوال کیا کہ اگر یہ طریقہ کہیں بھی ہے مجھے آپ دکھائیں، لیکن یہ قیامت تک اس کا مجھے جواب نہیں دے سکتے. یہ سب گمراہی ہے. جو باتیں الغرض کے جو باتیں دیوبند حضرات کے اندر انہوں نے بتائی ہیں وہ سب کی سب ان کے اندر ہے. یعنی کہ ایک صوفی کے مزار پہ جانا، ایک ولی اللہ کے مزار پہ جانا ایسی حالت میں جو شریعت اجازت بھی نہیں دیتی، تو اس میں جو ایک علم والا بندہ وہ یہی سمجھے گا کہ یہ ولی اللہ کی توہین ہے، یہ اس کی جو ہے نا یہ شان کے بہت ہی خلاف ہے. اب دیکھ رہے ہیں جس طرح یہ کتے لڑاتے ہیں یا اس قسم کے جو ہے نا بےدبی کے مظاہرے کرتے ہیں وہاں پہ، تو یہ شریعت اجازت نہیں دیتی. یہ سب باتیں ان کے اندر موجود ہیں. یہ بالکل گمراہ مجھے نظر آتے ہیں کہ یہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں اور عوام الناس کو گمراہ کر رہے ہیں. دعوت اسلامی کے ساتھ بھی آپ کا جی تقریباً 2.5 سال ان کے ساتھ دیا، ان میں بھی یہ معاملہ اسی طریقے سے. یعنی آپ نے جو سنیت ہے، سنیت کا مطلب یہ کہ نبی رسول سنت صحابہ کے طریقے سے، تو یہ سنیت کے نبی رسول طریقے پہ چلنا یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پہ چلنا، یہ آپ نے نہ دعوت اسلامی میں پایا نہ باقی چیزیں دہلی میں شاید پایا کہ نام تو وہ لیتے ہیں لیکن کام وہ ہے. جی اور یہ جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں. ان کو سٹیجوں پہ بہت دیکھا ہے میں. اب دیکھ لیں نبی پاک علیہ السلام کی سیرت ہے، یہ جو میلاد النبی کا مہینہ آتا ہے، تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ میلاد تو ایک ہے چند منٹ کی ہے، تقریباً 3-4 منٹ کی. نبی پاک علیہ السلام کا پیدائش، آپ کا پیدا ہونا، کس علاقے میں کون سی جگہ کون سا وقت تعین، یہ سارا یہ تقریباً 3-4 منٹ کا ہے میلاد. تو سیرت پہ آج تک میں نے ان کو کبھی نہیں تقریر کرتے ہوئے دیکھا، کیونکہ اگر یہ سیرت بیان کریں تو یہ خود پھنستے ہیں، کیونکہ یہ سیرت پہ اترے ہوئے نہیں، کیونکہ داڑھی دیکھ لیں ان کی چھوٹی. میرے تمام بریلوی بھائیوں سے، خاص کر بریلوی علماء کرام سے یہ درخواست ہے کہ وہ بھی اس بات پر غور و فکر کریں کہ صحیح مسلک پر چلنے کی کوشش فرمائیں اور قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طور طریقے کو اپنائیں. جو صحیح راستہ دین کا ہے اس پہ چلنے کی کوشش کریں، لوگوں کو گمراہ مت کریں، کیونکہ ہمارا دین سچا ہے اور صحیح العقیدہ، صحیح مسلک اہل سنت والجماعت دیوبند، یہ مسلک بہت ہی صحیح مسلک ہے اور اسی کے اندر یہ سب چیزیں پائی گئیں، کیونکہ قرآن کی تعلیمات انہی کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم انہی لوگوں کے اندر ہے، صحابہ کرام کا طور طریقہ اور صحابہ کرام کی محبت، نبی پاک علیہ السلام کی محبت، صوفیاء کرام کی محبت اور ان کے جتنے بھی طور طریقے ہیں، شریعت کے ہیں، طریقت کے لحاظ سے، حقیقت کے لحاظ سے، معرفت کے لحاظ سے، تمام تر یہ جو تعلیمات ہے یہ لوگوں کے اندر ہے. برائے مہربانی آپ کوشش کریں کہ ان لوگوں کو گمراہ بھی نہ کریں اور صحیح راستہ اختیار کریں جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم فرمایا. اور آخر میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ میری اگر ان باتوں پر آپ کو کسی قسم کا اعتراض ہے، بریلویان علماء کرام کو کھلم کھلا اجازت دیتا ہوں، بلکہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر ان باتوں کا ان کو کسی قسم کا کوئی اعتراض ہے تو جو حوالے جات، جو بیان میں نے کیا، جو ثبوت پیش کیے، یا تو پھر ان کے حوالے جات جو میں نے پیش کیے ہیں وہ میرے سامنے لا کر کھڑا کریں، یا مجھے جھوٹا ثابت کریں، یا پھر مناظرے کے لیے تیار ہو جائیں. میں ان کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں.
جو باتیں میں نے کی ہیں وہ سلسلے میں یا مجھے جھوٹا ثابت کریں یا پھر توبہ طلب ہو جائیں، ان باتوں کو سامنے لا کر کھڑا کریں اور میرے ساتھ بحث و مباحثہ کریں، مناظرہ کریں، اور اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ قرآن و حدیث و سنت پہ کون ہے، صحیح مسلک کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے، صحابہ کرام کا کیا طور طریقہ ہے، صوفیاء کرام کا کیا طور طریقہ تھا۔ لہذا اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے صحیح راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے صحابہ کرام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صوفیاء کرام کے طور طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ ناظرین کرام، آپ نے دیکھ لیا اس طرح سے بریلوی مسلک سابقہ بریلوی مولانا ظفر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت توفیق عطا فرمائی، اور الحمدللہ ہم اللہ جل شانہ کو لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، اور ان گنت اللہ جل شانہ کو شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے اپنے بندے کو ہدایت توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو جو ہدایت توفیق عطا فرمائی ہے اس کو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ اور ہم درخواست آخر میں کرنا چاہوں گا ان عوام سے جو اپنے آپ کو بریلوی کہلاتے ہیں، اور علماء سے جو اپنے آپ کو بریلوی مسلک سے اور مسلک کے احمد رضا خان سے جوڑتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، کہ خدا کے لیے اللہ کلمہ جب اللہ اللہ کے رسول کا پڑھا ہے تو مسلک احمد رضا اور اتباع احمد رضا خان سے توبہ کریں۔ وہ قیامت کے دن شفاعت اللہ کے نبی علیہ السلام نے کرنی ہے، احمد رضا خان نے نہیں کرنی۔ احمد رضا خان کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق آپ لوگوں نے توحید کو مسخ کر دیا، جو مطلب احمد رضا خان نے اور اس کے خلفاء نے اور اس کے شاگردوں نے بیان کیا، آپ نے مقام نبوت کو اس کے مطابق مسخ کر کے جرم دیا۔ خدا کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث کو فقہائے کرام رضوان اللہ، فقہائے کرام رحمۃ اللہ علیہم، ان کی تعلیمات کو، ان کی مرتب کردہ فقہ کو کھول کر دیکھیے۔ کون سی فقہ کی کتاب میں اذان قبل الصلاۃ والسلام کا باب ہے؟ کون سی فقہ کی کتاب میں دعا بعد جنازہ کا باب ہے؟ کون سی فقہ کی کتاب کے اندر 11ویں کے اوپر یا تیجا یا 40ویں کے اوپر کوئی باب بندھا ہوا ہے؟ ہمیں بتلائیے تو صحیح، ہم بھی احناف کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، ہم سلام خود مانیں گے، ہمیں دکھائیے تو صحیح کون سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں یہ بات ذکر ہے کہ تم لوگ اس طرح یاریاں مناؤ اور 40ویں کرو اور عرس مناؤ اور دیگے پکواؤ اور قوالیاں گاؤ۔ یہ کہاں کا دین ہے؟ یہ ہندوؤں کا متاثر کردہ دین آپ لوگ چل رہے ہیں۔ خدا کے لیے ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیے کہ گستاخی کا جو لیبل جو آپ علماء دیوبند پہ لگاتے ہیں، وہ اصل گستاخیاں تو اصل گستاخ تو احمد رضا خان ہے، اصل گستاخیاں تو اس احمد رضا خان نے اللہ کی شان میں کی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کی ہیں۔ خدا کے لیے میں آخر میں اتنی بات کروں گا کہ اتنے بھی وہ لوگ جو بریلوی مسلک سے اپنے آپ کو نہ کے جوڑتے ہیں، کلمہ اللہ کے رسول کا پڑھا ہے، اللہ کو جان دینی ہے، احمد رضا خان کو جان نہیں دینی۔ آپ کو قیامت کے دن احمد رضا خان نہیں بخشوانا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بخشوانا ہے۔ اور وہ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب فرشتے آئیں گے، جب قیامت کے دن حال بندے آئیں گے تو فرشتے کیا کہیں گے کہ یا رسول اللہ کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد بدعات ایجاد کر لی، آپ کے بعد دین میں نئے طریقے ایجاد کر لیے۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام فرمائیں گے کہ دور ہو دور ہو۔ اگر وہ آقا علیہ السلام جن کی شفاعت پہ میں اور آپ بھروسہ کر رہے ہیں، اگر قیامت کے دن وہ ان بدعات، ان یارویوں کی وجہ سے، ان 40ووں کی وجہ سے اور ان بدعات کی وجہ سے، ان انگوٹھے چومنوں کی وجہ سے اگر وہ ہم سے منہ موڑ لیں تو میرا اور آپ کو کیا ٹھکانا؟ خدا کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت کو لبیک کہیں اور احمد رضا خان کے اطاعت سے توبہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔